بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصر کا ایک امیر شخص بڑا تاجر تھا۔ 50 سال اس کی عمر تھی کہ اچانک اس کے دل میں درد ہونے لگا اور وہ پریشان ہو گیا اور وہ قاہرہ کے بڑے ہسپتال میں گیا دکھانے کے لیے۔ ہسپتال والوں نے اس کا پورا چیک اپ کیا اور کہا کہ بھئی آپ کا دل جو ہے وہ صحیح کام نہیں کر رہا، ہمارے پاس بس یہیں تک کا ٹریٹمنٹ ہے، اس سے آگے کا نہیں ہے، آپ یورپ چلے جائیے اور وہاں جا کے اپنا علاج کرائیے۔ وہ شخص یورپ چلا گیا اور یورپ والوں نے اس کا پورا علاج کیا، اس کا بائی پاس کیا اور اس کو دیکھا اور کہا کہ آپ کا دل بہت کم کام کر رہا ہے، آپ مشکل سے 6 سے 1 ہفتے کے مہمان ہیں اور اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ آپ کا دل بہت کم کام کر رہا ہے۔ یہ سن کر وہ واپس اپنے ملک آ گیا اور زندگی معمول کے مطابق گزارنے لگا کہ ایک دن وہ نکلا، گوشت لینے کے لیے گیا گوشت والے کی دکان پہ، تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک عورت بیچاری ادھیڑ عمر نیچے بیٹھی ہوئی، جو چربی گوشت والا نیچے پھینک رہا تھا وہ اٹھا کر وہ تھیلے میں ڈال رہی تھی۔ تو بڑی حیرت ہوئی اس تاجر کو اور وہ کہنے لگا کہ پتہ نہیں یہ عورت اس چربی کا کرے گی کیا۔ خیر اس نے اس سے پوچھا کہ بھئی تم اس چربی کا کیا کرو گی؟ وہ کہنے لگی کہ میں ایک غریب عورت ہوں اور میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ میں اچھا گوشت لے سکوں ان کے لیے، تو میں نے اپنے بچوں کے لیے یہ چربی لے جاؤں گی، گھر جا کے دھو کے صاف کر کے اس کے ساتھ کچھ گوشت لگا ہوا ہے وہ میں اتار کے اپنے بچوں کے لیے پکاؤں گی، تو اس طرح میرے بچے بھی خوش ہو جائیں گے کہ انہوں نے گوشت کھا لیا۔ یہ بات سن کر تاجر کہنے لگا کہ میرے دل میں بہت افسوس ہوا اور مجھے کافی تکلیف ہوئی کہ بھئی یہ کیا، میں ایک امیر آدمی، میرے پاس اتنی دولت ہے اور زندگی کی کوئی امید بھی نہیں ہے اور میں کیا کروں گا اتنی دولت کا۔ وہ کسائی سے کہتا ہے کہ دیکھو یہ عورت ہے، جتنا گوشت مانگے جب تک مانگے اس کو تم دیتے رہنا، اس کا بل میں دوں گا، اور وہ اس عورت کو گوشت کسائی کے سامنے کروا دیتا ہے اور یہ کہہ کے وہ اپنے گھر آ جاتا ہے۔ تھوڑے دن بعد وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے دل میں کوئی تکلیف نہیں ہو رہی اور وہ اپنے آپ کو نارمل محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ وہ قاہرہ کے ہسپتال واپس جاتا ہے اور وہاں جا کے اپنا چیک اپ کراتا ہے، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے ایسا کون سا ٹریٹمنٹ کرایا کہ آپ میں کچھ بہتری آئی ہوئی لگ رہی ہے، آپ ہمیں صحیح لگ رہے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے تو کوئی ایسا ٹریٹمنٹ نہیں کیا اور جو ٹریٹمنٹ میں نے کیا ہے وہ تو آپ لوگ مانتے ہی نہیں ہیں۔ اس کے بعد وہ ان کو کہنے لگا کہ اگر آپ یورپ جا کے کروانا چاہتے ہیں علاج تو یورپ جا کے کروا لیجئے۔ وہ پھر یورپ چلا گیا اور وہاں جا کے اس نے اپنا علاج کروایا، ان کو دکھایا تو ڈاکٹرز وہاں کے حیران ہو گئے، کہنے لگے آپ نے یقیناً کوئی ٹریٹمنٹ ایسا کیا ہے جس سے کہ بیماری کا نام و نشان مٹ گیا ہے، کچھ ہے بھی نہیں آپ کے میں۔ تو وہ شخص بہت حیران ہوتا ہے، تو وہ لوگ اس سے بھی یہی بات پوچھتے ہیں کہ آپ نے کوئی ٹریٹمنٹ ضرور کرایا ہے، تو وہ مسکرا کے کہتا ہے کہ میرا جو ٹریٹمنٹ ہے نا آپ لوگ اس کو نہیں مانیں گے، اور یہ کہہ کے وہ واپس اپنے ملک آ جاتا ہے اور آ کے اللہ کا شکرانے ادا کرتا ہے۔ تو یہ وہ صدقہ تھا، یہ وہ ایک صدقہ تھا جو نامعلوم طریقے سے ہوا، جو اللہ نے قبول کیا۔ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ صدقہ رد بلا ہے، تو صدقہ جو ہے وہ جب ہم دیتے ہیں تو ہماری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جو ہمارے پیارے نبی نے فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر حال میں سچ کر دکھایا ہے، تو ہمیں ہمیشہ اپنے پیارے نبی کی باتوں پہ عمل کرنا چاہیے اور اس پہ چلنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرمائیں۔ اگر آپ کو میری بات اچھی لگی ہے اور یہ تو پھر پلیز آگے شیئر کیجئے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ صدقہ دیں اور اپنی زندگیوں کو بہتر کریں اور اپنی پریشانیوں کو ختم کریں، جیسا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ لاکھوں درود اور لاکھوں سلام ان پر۔